آج میں آپ ہی کے پرزور اصرار پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی روحانیت کو بیدار کیسے کریں۔ اس کا ایک طریقہ، ایک واحد حل جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں لیکن شاید میرا میسیج آپ تک نہیں پہنچتا، اس لیے ضرورت پڑی کہ میں ایک مرتبہ پھر مجھے اتنے میسیجز آئے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ روحانیت کو کیسے بیدار کریں۔ حالانکہ یہ پورا چینل اسی پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں کہ روحانیت کیا ہے، روحانیت کو کیسے حاصل کریں، لیکن شاید میں کچھ نہیں بتا پا رہا یا آپ نہیں سمجھ پا رہے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں اسی موضوع کی طرف آپ کا دھیان لے کے آنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کو بیدار کیسے کریں۔ روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے سب سے بہترین، سب سے طاقتور جو راستہ ہے وہ ہے ذکر اللہ کا۔ اب اللہ کا ذکر، جو ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ صرف اللہ کا ذکر یہ نہیں کہ آپ کہیں بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھنا شروع کریں اللہ کے نام کی، یا دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ کریں، یا سانسوں کے ساتھ ذکر کریں۔ صرف یہ نہیں ہے ذکر۔ ذکر، قرآن میں ذکر کو نصیحت بھی کہا گیا ہے، اس پورے قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، ایمان والو ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت اس قرآن میں موجود ہے۔ آپ کو اگر روحانیت کو بیدار کرنا ہے تو اس قرآن کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ آج تک ایسا کوئی صوفی گزرا ہی نہیں جس نے اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط نہ جوڑا ہو۔ ہر ایک صوفی بزرگ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو پہلے قرآن پڑھایا گیا، عربی پڑھائی گئی، جب قرآن عربی سمجھ میں آ گئی اس کے بعد انہوں نے مشاہدہ کیا۔ خالی مشاہدہ نہیں کیا اکیلا بیٹھ کے، پہلے علم حاصل کیا، اس علم کا مشاہدہ پھر کیا۔ تو ہمیں آپ اگر پھر بھی کنفیوز ہیں تو سن لیجئے، محنت کرنی ہے، آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہ صرف قرآن کو پڑھیں بلکہ سمجھیں۔ ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہا، ٹرانسلیشن تو ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے لگائی ہیں۔ آپ اس کو سمجھیں، ایک ایک لفظ کو سمجھیں، اور سمجھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ کوئی بھی آپ میں سے 2-3 ماہ اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی ووکیبلری اور عربی کو، اگر اس کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، کتابیں پڑھی تو کوئی اس میں مشکل ہے ہی نہیں، بڑا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا، کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ آسان ہے، قرآن بڑا آسان ہے، لیکن وہ ہدایت، وہ چیز ہونی چاہیے۔ آپ صرف شوق کرتے ہو، لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہو کہ ہم بھی شروع کر لیں، ہم میں بھی روحانیت آ جائے، تو روحانیت ایسے نہیں آتی۔ آپ سمجھتے ہو کہ روحانیت کا مطلب صرف جن بھوت اور یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے، نہیں۔ روحانیت کا مطلب ہے قرآن کا علم، اور وہ قرآن کا علم آپ کے پاس آئے گا جب کتاب کا علم آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، وہ کسی بندے نے، وہ جو بندہ تھا وہ ایک پلک جھپک کے حضرت سلیمان کے دربار میں لے کے آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ حضرت خضر کو علم لدنی دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے، وہ علم کتاب سے ہی ملتے ہیں۔ آپ کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کو روحانیت 100% ملے گی اور بیدار ہو جائے گی۔